اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حضرت قبلہ علامہ استاذ العلماء و ابو العلماء و جد العلماء مفتی عبد المالک لقمانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مفتی اعظم برطانیہ مفتی گل رحمان قادری صاحب رئیس المناطق دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس مجلس کے داعی میزبان اور ہم سب کو یہاں تقریب ملاقات میں جمع کرنے والے علامہ صاحب زادہ مصباح المالک لقمانوی صاحب زید مجدہم، ان کے تمام برادران گرامی اور لقمانوی خاندان کے تمام افراد، امیر جماعت اہل سنت برطانیہ علامہ قاری خلیل احمد حقانی صاحب زید مجدہم، نائب امیر حضرت علامہ صاحب زادہ طیب الرحمن صاحب زید مجدہم، علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب، علامہ رفیق الحسنی صاحب، علامہ عبداللہ سلطانی صاحب، اور دیگر علماء کبار جن کے نام مجھے مستحضر نہیں ہیں، اور اس محفل میں موجود صاحبان علم، صاحبان دانش و فکر، اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے تو میں صاحبزادہ علامہ مصباح المالک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی تحریک پر، دعوت پر آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کسی پروگرام کے تحت یہاں نہیں آیا، مجھے نیو یارک سے 30 جنوری کو براہ راست کراچی جانا تھا،
لیکن اللہ کو منظور تھا کہ میں 4-5 روز کے لیے یہاں میں نے اپنی فلائٹ مجھے چینج کرائی، علامہ غلام ربانی افغانی نے میری فلائٹ، اور کہا کہ 4-5 دن کے لیے یہاں آپ آ جائیں، تو میں آ گیا۔ اور شاید اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم ربانی حضرت علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی کے جنازے میں شرکت کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ میں ان تمام علماء کبار کا، اہل علم کا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے، اور آج جو میں آپ سے گفتگو کروں گا اپنے معمول کی روش سے ہٹ کر کروں گا، اور امید ہے کہ اس سے دوستوں کو شکایت اور گلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے جو بزرگ یہاں برطانیہ میں ہیں، یہ خوش نصیب ہیں کہ یہ غیر مسلم ملک ہے، لہذا ریاست، حکومت اور سیاست کے نظام کے حوالے سے جو مسائل اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے یہ مکلف نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے آسانی ہے کہ اپنے دائرہ کار میں دین کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ اسی طرح سے ہمارے وطن عزیز میں بھی کچھ خوش نصیب حضرات ہیں، کوئی مناظر اہل سنت ہے، کوئی اپنی ذات میں حجت ہے، کوئی خطیب العصر ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور ہماری سرزمین کی جو دیوبندی بریلوی خلافیات کا عمیق سمندر ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ اور ذرہ کھنگال لیا گیا ہے، لیکن ان کے خیال میں شاید اس کی تہ تک پہنچنا باقی ہے، تو وہ اسی میدان میں مگن ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا درد، ہماری مشکل، ہمارے مسائل اس سے سوا بھی ہیں۔ وہ ہمارے ذاتی مسائل نہیں ہیں، دین کے مسائل ہیں۔ ریاست میں ایک نظم اور نظام ہے جسے دستور اور آئین کے تحت قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے، مگر اسی نظام میں آئے دن قرآن و سنت اور دین کے حوالے سے بہت سی رکاوٹیں، بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ادھر مغرب کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے فیوز سے مالا مال ہونے والی وہ این جی اوز بھی ہیں جن کا کام اسلام پر ضرب لگانا ہے، جن کا کام اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔ ملحدین بھی ہیں، لبرلز بھی ہیں، سیکولرز بھی ہیں، اور ان کی طرف سے جو ابھرنے والے مسائل ہیں
وہ بہت گھمبیر ہیں۔ پھر ہمارا آزاد میڈیا ہے اور اس کا من پسند موضوع بھی علم دین اور علماء سے چھیڑخانی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی اسلام کی تنقیص کرنا چاہے، جب کوئی اسلام پر طنز کرنا چاہے، لیکن مسلم معاشرے میں براہ راست نام لے کر اسلام کو ہدف تان نہ بنا سکے، تو وہ علماء اسلام کو ہدف بناتا ہے، وہ دین اسلام کو ہدف بناتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ہدف بناتا ہے۔ چنانچہ پچھلے سال ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ ریپ کی صورت میں جسے زنا بالجبر کہتے ہیں، اگر عینی شہادات موجود نہ ہو تو ڈی این اے کی لیبارٹری رپورٹ کو حتمی، قطعی، ان چیلنجبل اور ناقابل تردید حجت، دلیل اور ثبوت مان کر حد شرعی کو جاری کر دیا جائے۔ ریپ یا زنا بالجبر کا میں نے اس لیے کہا کہ اس ذہن کے جو حاملین ہیں ان کے نزدیک یہاں مغربی معاشرے کی طرح زنا بالرضا کوئی جرم نہیں ہے، اور وہی ڈی این اے جسے وہ زنا بالجبر کے لیے حتمی اور قطعی حجت قرار دے کر حد شرعی کو جاری کرنے کی بات کرتے ہیں، زنا بالرضا کے لیے اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو مسئلہ یہ آیا کہ آیا اگر شریعت کے مطلوبہ معیارات پر عینی شہادتیں دستیاب نہ ہوں تو کیا ڈی این اے کے ٹیسٹ یا ڈی این اے لیبارٹری رپورٹ یا فارینزک ایویڈنس کو حتمی اور قطعی، جسے ایبسولوٹ ایویڈنس کہتے ہیں، مان لیا جائے؟ تو نظریاتی کونسل نے کہا کہ اسے سپورٹنگ ایویڈنس تو مانا جا سکتا ہے، یا مشتبہ ڈیڈکٹڈ ایویڈنس تو مانا جا سکتا ہے، یا مشکوک ڈاؤٹ فل ایویڈنس تو مانا جا سکتا ہے، قطعی ایویڈنس نہیں مانا جا سکتا، حد شرعی جاری نہیں کی جا سکتی، سزائے موت جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس سے کم تر اگر کوئی جج مطمئن ہو تو وہ اپنی ثوابدید پر سزا دے سکتا ہے۔ جب یہ چیلنج آیا، ایک طرف قرآن، ایک طرف ارشادات رسول کی 4 عینی شاہدین کے بغیر زنا کی حد شرعی کو جاری نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف ملحدین کی، جن کو ایتھیسٹ بھی آپ کہتے ہیں، یا لا مذہب یا سیکولر یا منحرفین یا منکرین، ان کی خواہش کہ ایسا کیوں نہیں مان لیا جا رہا، ان کے بس میں ہو تو وہ علماء جو دین کی حمایت میں مزاحم ہیں ان کو چوک میں کھڑا کر کے کوڑے لگا دیں، مگر یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔
سو میں اس کی تلاش میں تھا کہ آیا مغرب میں ڈی این اے اس حوالے سے ریپ کے کیسز میں، قتل کے کیسز میں حجت قطعیہ ہے؟ چونکہ ہمارے علماء کو ادھر ان چیزوں کی فرصت نہیں ہے، وہ ان کی تگ و تاز یا تحقیق کا میدان نہیں ہے، تو پھر اسلام کا دفاع کون کرے؟ اسلام کا دفاع کیسے ہو؟ ہم تو اسلام کے نام پر کھاتے ہیں، اسلام کے نام پر جیتے ہیں، ہماری پہچان دین ہے، دین نہ ہو، دین کی نسبت نہ ہو تو ہماری 2% ویلیو بھی نہ ہو۔ تو ان حقیروں کو جو عزت دی وہ دین کی نسبت نے عطا کی، تو ہماری منصب کا تقاضا ہے کہ دین کے ناموس کی ہم حفاظت کریں۔ اس حوالے سے میں نے علوم نبوت کی کرنے کے عنوان سے کچھ کالمز بھی لکھے تھے، لیکن وہ پورے ریلیمس کے ساتھ نہیں لکھے تھے۔ تو میں جب بھی یہاں اسفار میں آتا ہوں تو میری جستجو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل کا ان مغربی معیارات کے مطابق کوئی حل نکل آئے کہ جس سے اسلام کا دفاع کرنا آسان ہو جائے۔ اور اب آپ کے سامنے چند چیزیں میں پیش کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ علم نبوت کس شان اعجاز کا نام ہے، کہ سائنس 1450 یا اس سے زائد مدت کے بعد جن حقیقتوں تک پہنچی ہے، نبوت کی آنکھ نے، نبوت کی نظر نے، نبوت کے علم نے، نبوت کے اعجاز نے بہت پہلے انہیں دیکھ لیا۔ یہ کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، دور دور تک نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرا ایمان قوی ہو جاتا ہے، اور شان نبوت پر میرا ایمان راسخ ہو جاتا ہے، علم نبوت پر میرا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر نص قرآنی نہ ہو تو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ولد لی ولد اسود، وہ گورے رنگ کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ a black child is born to me or for me، کہ میرے گھر میں میری بیوی کی گود میں ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کو شبہ ہوا بیوی پر کہ میں گورے رنگ کا اور بیوی کالے رنگ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں شبہ پیدا ہو جائے تو خاندان برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا صحابی رسول نے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الک ابل، تمہارے اونٹ ہیں؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ ما الوانھا، what are their colors، ان کے رنگ کیا ہیں؟ عرض کی حمر، all are of red colors، سرخ رنگ کے ہیں۔
تاجدار کائنات نے علم نبوت نے پوچھا کہ حل فیہا من اورق، is there anyone amongst them is of grey color؟ اردو میں کہتے ہیں خاکستری رنگ، اور اتفاق سے میں نے ڈکشنری کو ریس کیا تو خاکی کے لیے انگریزی میں بھی خاکی لفظ آتا ہے کلر کے لیے۔ کیا ان اونٹوں کے ریوڑ میں جو سرخ رنگ کے ہیں سارے کے سارے، کوئی گرے کلر کا بھی ہے، کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ نام ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ من این جا، ان سرخ اونٹوں کے سارے بھرے پورے ریوڑ میں یہ گرے کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ بدو بھی کتنے صاحب نظر تھے جن سے نبوت کو واسطہ پڑا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ لعلہ نزعہ عرق، شاید کسی دور کی رگ نے اسے کھینچ لیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ لعلہ نزعہ عرق، شاید تمہارے بچے کو بھی کسی دور کے رگ نے کھینچ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک اور حدیث سنیے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے نبوت کی، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر اس کے ماں باپ تک، اس کے تمام آباء و اجداد اور امہات و جدات کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، اور ان میں سے کسی کو اخذ کر لیتا ہے۔ لعلہ نزعہ عرق، ہے کسی اور مذہب میں یہ مثال؟ کسی بشر کی مجال ہے کہ یہاں تک اس کی عقل کی رسائی ہو سکے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کسی اور رنگ کے، اولاد میں سے کوئی کسی اور رنگ کا، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ نبوت نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوا۔ لعلہ نزعہ عرق، حضور نے فرمایا شاید کسی دور کی رگ نے اسے کھینچ لیا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرق اساریر وجہہ، کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ لاٹا مار دے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس غیر معمولی مسرت خوشنودی کا سبب کیا؟ عرض کیا کہ جاء مجزز المدلجی، مجزز مدلجی جو مدلج قبیلے کا تھا وہ آیا تو دو افراد، دو مرد لیٹے ہوئے تھے، ان کے بدن کا جو بالائی حصہ تھا وہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، دونوں کے قدم نظر آ رہے تھے،
تو وہ جو مجزز مدلجی یعنی قیافہ شناس، اس نے ٹانگوں سے اوپر پورے بدن ڈھانپے ہوئے دو مردوں کو ایک ساتھ لیٹے ہوئے ان کے ننگے پاؤں کو دیکھا تو کہا کہ بعضہ من بعض۔ یہ جو دو افراد لیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں کو دیکھ کر کہا کہ ان میں سے بعض سے ہے، یعنی یہ ایک باپ ہے دوسرا اس کا بیٹا ہے۔ تو حضور کو خوشی ہوئی، کیونکہ حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید، جن کا لقب تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے محبوب، اور جو سواری پر اونٹ کے پیچھے حضور کے ردیف ہوا کرتے تھے، یعنی حضور کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ کیا شان تھی ان کی، کیا مقام تھا ان کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک خاک کا ذرہ جو بدن پاک مصطفیٰ سے مس کر لے تو وہ عرش سے افضل ہے، فرش سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے۔ تو پھر آپ ایک جیتا جاگتا مومن، ایک صحابی رسول، محض صحابی رسول نہیں بلکہ محبوب رسول، اس کا بدن اگر بدن مصطفیٰ سے مس ہو رہا ہو تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن حضرت زید کا رنگ کھلا تھا، سفید تھا، اسامہ بن زید کا رنگ سیاہ تھا یا سیاہی مائل تھا، تو منافقین نے طعن کیا کہ یہ تو ان کا بیٹا نہیں ہے۔ تو انہی میں سے ایک قیافہ شناس آیا، صرف پاؤں کو دیکھ کر دونوں کے پاؤں کو کہ یہ تو باپ بیٹا لیٹے ہوئے۔ تو حضور کو خوشی ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید کے نسب کا جو رشتہ شریعت کی روح سے تو متحقق تھا، قطعی تھا، ثابت تھا، لیکن اعتراض کر رہے تھے منکر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ان کی طرف سے دے دیا۔ اس لیے یہاں یہ جو میں نے حدیثیں پیش کی ان سے معلوم ہوا کہ شریعت قرائن کی شہادت کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر، یا تائیدی شہادت کے طور پر، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر، یا فارنزک ایویڈنس کے طور پر تسلیم کر سکتی ہے۔ یہ جو آج فارنزک لیبارٹری بن رہی ہیں اور آج اس پر دنیا میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو نبوت کی نگاہ میں یہ لیبارٹریز پہلے سے موجود تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے اصطلاح ہے corroborative evidence. That is the اصطلاح. corroborative evidence ہو سکتی ہے absolute. یہ ہے لفظ سپورٹنگ ایبسولوٹ۔ ایبسولوٹ تو میں نے کہہ دیا نا، جھگڑا یہی ہے، جو بیان کر رہا ہوں میں بھی آگے۔ ایک اور حدیث میں ہے عبداللہ بن سلام بن ابو الحقیق، ابن ابو الحقیق ایک مسلمانوں کا دشمن تھا، سازشیں کرتا تھا، تنگ کرتا تھا اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو۔ تو مسلمانوں نے، چند صحابہ نے سوچا کہ اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ وہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چلے،
حضرت عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں واپسی پہ راستے میں ہم میں بحث ہوئی کہ کس کی تلوار سے مرا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آخر صحابہ کرام بھی تو انسان تھے نا، افضل تھے لیکن تھے بشر، کہ اس کے قتل کا اعزاز اصل میں کس کے سر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضور کے پاس گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اپنی تلواریں مجھے دکھاؤ۔ 1440 سال پہلے کی بات ہے، اس سے زیادہ کی بات ہے، سب نے تلواریں دکھائیں۔ تو عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ حضور نے میری تلوار کو گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اس کی تلوار سے وہ ہلاک ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خون تو سب کی تلواروں پر لگا ہوا ہے، لیکن اس کی تلوار پر جو خون کے دھبے ہیں ان میں خوراک کے ذرات مجھے نظر آئے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تلوار کی ضرب اتنی گہری تھی کہ اس کے معدے تک پہنچ گئی اور یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔ تو میرے عزیزو، 1450 سال پہلے یہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس یا فارنزک ایویڈنس کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ کے رسول نے علم نبوت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا۔ لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی فارنزک ثبوت ہیں جو وقوع سے جہاں پر کوئی کرمینل ایکٹیویٹی ہوئی ہو کلیکٹ کیے جاتے ہیں، آج بھی کلیکٹ کیے جاتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں، ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، ان کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے لیکن ایبسولوٹ ایویڈنس کے طور پر نہیں۔ تو اب ہمارا شرعی اصول تو طے تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ مغرب سے کوئی ایسی شہادت موصول ہو کہ جس سے اس شرعی اصول کی توثیق ہو جائے۔ تو میں جب امریکہ جاتا ہوں تو ٹینیسی اسٹیٹ میں ایک رات میری ڈاکٹرز کے ساتھ گزرتی ہے۔ ڈاکٹر شہرام ملک لاہور کے ہیں، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، اور اکثر ڈاکٹر وہاں پر کپلز ہیں، میاں بھی ڈاکٹر ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، بعض پروفیسرز ہوتے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور دور سے آتے ہیں، وہ 150 مائل 100 مائل 75 مائل سے سفر کر کے اس نشست کے لیے، کیونکہ وہ بھی علم کے طلبگار ہوتے ہیں، میں بھی دین کا طالب علم ہوں، اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ دین کی بات سکھائیں اور دین کی کو فائدہ پہنچانے والی بات کو سیکھیں اور جانیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر خالد اوان ہیں فیصل آباد کے، اپتھلمالوجی یا جو آئی سرجن ہوتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ جو آنکھوں کے علاج کے لیے لیزر ٹیکنالوجی ہے اور دیگر ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے کوئی 250 پیپرز مغرب کے جو بہت بڑے کریڈیبل میڈیکل جرنلز ہیں ان میں چھپ چکے ہیں، اور انہوں نے اس اپتھلمالوجی میں نیا اصول ایجاد کیا جو امریکہ میں آوان سنڈرم کے نام سے مشہور ہے، اور لیزر ٹیکنالوجی میں ایسی لیزر ایجاد کی جو آوان لیزر کے نام سے مشہور ہے۔ تو میں نے ابھی اس پر تفصیلی کالم لکھا ہے جو آئے گا،
تو میں نے کہا کہ ہماری حکومت میں علم اور اہل علم کی کوئی قدر ہو، یا ان کو اپنے دھندوں سے جو آئے دن آپ شام کو میڈیا میں خرافات دیکھتے اور سنتے ہیں، اس سے فرصت ہو تو ایسے لوگوں کو، صاحبان علم کو، جن کی علمی جلالت کو اہل مغرب مانے، ان کو قومی اعزاز ملنا چاہیے۔ تو ہم سب، میں نے ان کو کہا کہ یہ ڈی این اے کے بارے میں نے پہلے ان کو میسج دیا کہ آپ معلومات اکٹھی کر کے آئیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ جرمنی میں، ساؤتھ جرمنی میں ایک عورت تھی جس کو سیریل مرڈر انہوں نے کہا، سلسلہ وار قاتلہ یا پروفیشنل قاتلہ کہہ لیجئے۔ اس پر 40 جرائم کے مقدمات تھے، جن میں سے 6 مرڈر کے تھے، اور ڈی این اے کے ذریعے اس کو کنوکٹ قرار دیا گیا تھا، اور 15 سال کے بعد وہ جیل میں تھی کہ اس کی کہ جو ڈیفنس کاؤنسل نے کہا کہ ہمیں اس پر شبہ ہے، اس رپورٹ پر۔ تو انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا کیس کو، اور ریسرچ کی اس کے بارے میں۔ تو پھر ریسرچ کے بعد ان کے منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا 2007 میں کہ ہم نے اس کیس کو حل کر لیا ہے، کیونکہ جس ویبس یا پھایا روئی کا جس سے ڈی این اے کا سیمپل لیا جا رہا تھا، وہ جس فیکٹری میں تیار ہو رہا تھا، اس میں ایک لیڈی ورکر کی لاپرواہی کی وجہ سے کنٹیمنیشن یا آمیزش ہو رہی تھی، ملاوٹ ہو رہی تھی، لہذا اب یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا اور اس کی سزا موت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر مزید امریکہ کے 2-3 اخبارات نے رپورٹ کیا کہ 2009 میں پھر ڈی این اے ٹیسٹ پر ایک او جے سمپسن ان کا مشہور ایتھلیٹ تھا، اور اس پر اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کرنے کا الزام تھا، اور ڈی این اے رپورٹ کی نتیجے میں اس کو سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا۔ 25 سال اس میں جیل گزارے، اور سزائے موت نافذ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وکیل نے پھر رجوع کیا، اس کو ری وزٹ کیا، تو ایف بی آئی نے کہا کہ اور ایک اور ولیم کا سیم کیس تھا جو قتل میں تھا، تو ایف بی آئی نے کہا کہ اس کی جو ڈی این اے رپورٹ ہے ایک اور سیاہ فام ولیم سے ملتی ہے، لہذا یہ مشتبہ ہو گیا۔ تو جج نے لکھا کہ 40 بلین انٹو ٹریلین، یہ انگریزی میں سیکسٹیلین کہتے ہیں، وہ کون سا عدد مجھے نہیں معلوم، یعنی یوں کریں کہ 43 کے آگے مسلسل آپ 21 صفر لکھیں، 0، 43 کے آگے مسلسل 21 0 لکھیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر 1 into 43 بلین انٹو ٹریلین، اگر اس تناسب سے بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہم موت کی سزا نہیں دے سکتے، اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اب آپ کو نگاہ نبوت کے کمال کا پتہ چلا۔
جس تک انسانیت اتنے سفر کے بعد پہنچی ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا تو کون مانتا، لیکن امریکہ اور جرمنی میں ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جس تک انسانیت، سائنس، ٹیکنالوجی، علم اتنی طویل تحقیقات کے بعد پہنچا، نگاہ نبوت نے ایک جملے میں بہت پہلے بیان کر دیا کہ الحدود تزدر بالشبہات، کہ شبہ حدود کو ساقط کر دیتا ہے. اور امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے کہ مسلمانوں کی پردہ پوشی اور حدود کو شبہات کی بنا پر ساقط کرنے کے بیان میں. تو کفر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تصدیق کرائی کہ اگر 1 into 43 بلین into ٹریلین، اگر اس تناسب کا بھی اگر شک پیدا ہو جائے تو سزائے موت کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ پاک نے میری مدد کی، اللہ پاک نے اپنے دین کی مدد کی، اللہ پاک نے دین کی ناموس کو بلند فرمایا، اللہ پاک نے زبان پاک نبوت کی ناموس کو بلند فرمایا. اور میں نے اس سفر میں، اس محنت کے بعد یہ شواہد جمع کیے جو میں آرٹیکل لکھ رہا ہوں، اور میں اب لکھوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججز اور وکلاء اور قانون کے طلباء اور دین کے فقہاء اور مفتیان اس سے استفادہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان. یہ چیز ابھی تک مجھ کو پورے عربی اور عجمی لٹریچر میں نہیں ملی، اور یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ پہلی مثال ہوگی جو الحمدللہ علی احسانہ میں پیش کروں گا. اور میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہمارا دین ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے تو 130 دن کے بعد 120 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. پھر جو وہ کچھ کرنے والا ہے، جو کچھ وہ کرے گا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے سب اس کے لیے مقدر فرما دیا جاتا ہے. ابھی اس کا جسم تشکیل نہیں پایا، 120 دن میں، اور یہ اب جا کر سائنس نے کہا کہ ڈی این اے جو ایک جاندار کے ایک سیل کا نام ہے، یا ایک انسان کے وجود کے ایک سیل کا نام ہے، جسے انسان کا آپ کمپیوٹر ڈسک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 30 بلین معلومات کا خزانہ اس میں جمع ہے، اور یہ قادر مطلق کی شان ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے آج کل نسب کی پہچان کرتے ہیں، پیرنٹیج جسے کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ جرائم کی پہچان کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قادر مطلق نے، یہ جو خلاق عالم نے ایک انسان کے وجود کے ایک سیل اور ایک خلیے میں، ان کے خیال سے ممکن ہے آگے اور تعداد بڑھ جائے کہ 30 ارب معلومات کا جو خزانہ اس کمپیوٹر ڈسک میں رکھا ہے، اس کا 10% بھی ہم اب تک اسٹڈی نہیں کر سکے. یہ دین اسلام ہے، یہ علم نبوت ہے، یہ زبان پاک مصطفیٰ ہے، یہ ہمارا دین ہے. اس لیے جب مغرب نے دعویٰ کیا کلوننگ ٹیکنالوجی کا کہ ایک زندہ
جاندار کے وجود سے دوسرا جاندار پیدا کیا جا سکتا ہے اس کی نوع کا، جو ان کا دعویٰ تھا کہ ایک بھیڑ سے کہ سیل سے ڈولی دوسری بھیڑ پیدا کی گئی ہے، یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط، اس سے قطع نظر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بات تو قرآن نے بہت پہلے بتا دی تھی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورۃ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ جو آپ عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اے عالم انسانیت اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہا کرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے ان کا زوج پیدا کیا۔ آپ اردو میں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں، عربی میں زوج کامن جنڈر ہے، مرد بیوی کا زوج ہے اور بیوی مرد کی زوج ہے، کپل کے معنی میں ہے۔ حدیث میں ہے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وخلق منها زوجها، اس آدم کے وجود سے اس کا جوڑ پیدا کیا۔ اس پر بحث کیا مفسرین نے کہ کس سے پیدا کیا، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک زندہ انسان کے وجود سے دوسرا زندہ انسان پیدا کیا۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر کسی عورت کے واسطے کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر کسی مرد کے واسطے کے پیدا کیا۔ اگرچہ سنت الہیہ یہ ہے کہ نسل انسانی کا اجراء مرد و زن کے اختلاط سے اور تعلق سے پیدا ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے واسطے کے بغیر اور حوا علیہ السلام کو عورت کے واسطے کے بغیر اور آدم علیہ السلام کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت کسی واسطے کی محتاج نہیں۔ کوئی ان معلومات کو ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کے یونیورسٹی گوئنگ ہمارے نوجوان ہیں ان کو بتائے تاکہ ان کو اسلام کی حقانیت کا، جلالت کا، عظمت کا، علم نبوت کا، نگاہ نبوت کا اور زبان مبارک کے نبوت کی عظمتوں کا پتہ چل سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب آج بھی آخرت کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا، اوور ڈوز نہ ہو جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ماضی میں ڈارک ایج تھا۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی جدید نہیں ہے۔ کون سا فتنہ ہے جو پہلے تھا اور آج نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی انسان زمین پر اترا ہی نہ تھا کہ جب ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو ورغلایا، قرآن فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ورغلایا، کیوں؟ لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، تاکہ ان کو بے لباس کر دے، تاکہ ان کو۔ تو شیطان کا روز اول سے ایجنڈا
انسان کو بے لباس کرنا اور بے حیا کرنا تھا، اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہی ایجنڈا ہے۔ تو ترقی کی کون سی ترقی، کیسی ترقی؟ لیکن آدمیت قرآن نے بتائی کہ جب بے لباس ہوئے فتفق، اور دوسرا یہ کہ شیطان بصورت شیطان ہو یا بصورت انسان ہو، وہ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ آپ کا ہمدرد بن کر، آپ کا خیرخواہ بن کر، آپ کا ویل وشر بن کر۔ اور یہی شیطان نے پہلے کیا، وَقَاسَمَهُمَا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتا دوں کہ تمہیں دائمی زندگی مل جائے، اور قسمیں کھا کر اگر یقین دلاتا رہا کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں، ویل وشر ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ آج بھی ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن خیرخواہ کے روپ میں آتے نا، کیونکہ دشمن بن کر آئے تو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، لیکن دشمن دوست بن کر آئے، ہمارے آستین بن جائے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آدمیت کیا ہے کہ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب بے لباس ہوئے تو بے اختیار جو کام حضرت آدم و حوا، ہمارے جد اول اور جد اولا نے کیا کہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو آدمیت سطر کو ڈھانپنا ہے، اور شیطنت اور ابلیسیت اپنے آپ کو بے حجاب کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو بے حیا باش ہرچ خواہی کن۔ حیا ہی تو وہ حجاب ہے جو شیطنت کے سامنے، ابلیسیت کے سامنے، شرور نفس کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن فہمی کا حق ادا کر دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حدیث فہمی کا حق ادا کر دیا۔ اپنی بساط کے مطابق ہر دور میں علماء نے کاوشیں کی ہیں۔ یہ تو اتنا باکمال کلام ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مشرکوں نے میٹنگ کر کے یہ سوچا کہ قرآن میں کیا ڈیفیکٹ تلاش کیا جائے، لنگوسٹک معیار پر یا لٹرل معیار پر کیا نقص تلاش کیا جائے۔ تو مشورہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ آپ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ عربی فصیح میں ہے، تو 3 کلمات قرآن میں ایسے ہیں جو فصاحت کے درجے سے گرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا کہ ایک لفظ سخریہ ہے، ایک لفظ کبار ہے، ایک لفظ حجاب ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے درجے سے گرا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس عربیت کی اتھارٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک بابا ہے جو شہر سے باہر رہتا ہے، وہ اتھارٹی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو خالص عربی سکھانے کے لیے بدوؤں کے پاس لے جایا کرتے تھے شہر سے باہر، کیونکہ شہر کی زبانیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ بابا جو ان کے نزدیک عالم اجل تھا عربی کا،
حضور کے سامنے آپ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. آپ نے پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. پھر فرمایا کھڑے جاؤ تو بابا کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اتتخذنی سخریہ وانا شیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ میں بزرگ آدمی ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ نے وہی 3 کلمات اس کی زبان سے جاری فرمائے جس کو وہ اتھارٹی مانتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہے کہ دشمن اسے تسلیم کر لیں. اسلام کی عظمتوں کو سلام، قرآن کی عظمتوں کو سلام، نبی قرآن رسول اسلام کی عظمتوں کو سلام، نبوت کی صداقت و حقانیت کو سلام، قرآن کی حقانیت و ابدیت کو سلام. وما علی الا البلاغ.